ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان بسم ہمارا. اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے غلامی کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور عنقریب یہ ظالم ظلم کرنے والے جان جائیں گے کہ یہ کس کروٹ پلٹا کھائیں گے. ظلم کا انجام بہت سخت ہوتا ہے اور ظالم اللہ کی پکڑ میں آتا ہے. دنیا میں بھی اس کے ظلم کا بدلہ اس کو ملتا ہے اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت ہی دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. قرآن مقدس کے اندر اور احادیث کے اندر بے شمار مقامات پر ظالموں کے واقعات کو درس عبرت کے لیے بیان کیے گئے ہیں. ظلم کیا ہے تو اس حوالے سے علامہ جرجانی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ شریعت مطہرہ میں ظلم سے مراد یہ ہے کہ کسی کا حق مارنا، کسی کو بغیر وجہ کے سزا دینا، کسی کا مال کھا جانا اور اپنے آپ گناہ کرنا بھی اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے. تو شریعت مطہرہ کے اندر یہ ظلم ہے. قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے واقعات کو بیان کیا ہے عبرت کے لیے، اور احادیث کے اندر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ظلم کے انجام کو بیان کیا گیا. ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو میرے صحابہ مفلس کون ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، مفلس وہ ہے جس کے پاس میں درہم نہ ہو، سامان نہ ہو، وہ مفلس ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، اور اس طرح سے آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو اس نے مارا ہوگا. تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے یہ مفلس ہوگا. نماز، روزے، زکوٰۃ سب کچھ اس کے پاس ہوں گے، لیکن اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا مال غصب کیا ہوگا. تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو کیا کرے گا؟ ان مظلوموں کو دے دے گا جن جن پر اس نے ظلم کیا ہے. اس کی نیکیوں کو اللہ ان مظلوموں کے حوالے کرے گا، اور جب حق لینے والے باقی رہیں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مظلوموں کے گناہوں کو اس کے سر پر ڈالے گا، اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں اٹھا کر کے پھینک دے گا. تو ظلم کا انجام بہت سخت ہے. اسی لیے حضرت سیدنا ابو سعید خدری اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اگر تمام آسمان و زمین والے ایک مسلمان کا خون کرنے میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا. یعنی ایک مسلمان کے خون پر اگر پوری زمین اور سب کے سب جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے. تو ظالم کو ظلم کرنے کے بعد میں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب میرا انجام جو ہے اچھا ہوگا، بلکہ ظلم کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور لیتا ہے. آج اگر ہم پر ظلم ہو رہا ہے تو یہ تو بہت دور کی بات ہے، ہم آپس میں کتنا ظلم کر رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. آج ماں باپ کا انتقال ہو گیا، بہن کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا حق مار کر کے بیٹھا ہوا ہے. ہمارے یہاں علاقے کے اندر دیکھ لیں، جب کوئی گھر بناتا ہے تو جتنا اس کا حصہ ہوتا ہے بڑھا کر کے گھر بناتا ہے. 1 انچ بھی اگر تم نے بڑھا کر کے اپنا گھر بنایا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کو 7 زمین تک کے دھنسایا جائے گا اس کو.
1 इंच بھی اگر آپ نے کسی کا لیا ہے تو 7 زمین تک کے جو ہے کھود کر کے اللہ کے رسول فرماتے اس کو دھنسایا جائے گا. یہ ہے ظلم کا انجام، یہ ہے ظلم کا بدلہ. میرے آقا حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پل صراط پر آگ کی بیڑیاں ہیں، جس نے حرام کا 1 درہم بھی لیا اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی، جس کی وجہ سے پل صراط پر گزرنا دشوار ہو جائے گا. یہاں تک کہ اس درہم کا جو مالک ہوگا اس کی نیکیوں میں سے اس کا بدلہ نہ لے لے، اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو وہ اس کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا اور یہ حق مارنے والا جہنم کے اندر گرا دیا جائے گا. یہ اس طرح سے بے شمار احادیث کے اندر اور ہمارے اکابرین کے فرامین کے اندر اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی بیان کرتے ہیں کہ مشہور تابعی ہیں حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے فرمایا ایک اسرائیلی شخص تھا، پچھلی امتوں کا ایک بندہ تھا، اس نے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کی، 70 سال تک لگاتار اس طرح عبادت کرتا رہا کہ دن کو روزہ رکھتا تھا، راتوں کو جاگا کرتا تھا، کوئی عمدہ کھانا، کوئی عمدہ غذا اور بستر اپنے لیے نہیں رکھتا تھا، بلکہ 70 سال تک اس نے جو ہے عبادت کی. توبہ کرنے کے بعد اس کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں اسے پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے جواب دیا اللہ نے میرا حساب لیا، پھر سارے گناہ بخش دیے مگر ایک لکڑی جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر میں نے اپنے دانتوں میں خلال کر لیا تھا. یعنی 70 سال تک عبادت کرتا رہا، دن کو روزہ رکھتا رہا، راتوں کو نفل پڑھتا رہا، لیکن ایک لکڑی جس سے اس نے اپنے دانتوں میں خلال کر لیا تھا اور لکڑی کا جو مالک تھا اس کی اجازت کے بغیر، تو وہ جو ہے عبادت کرنے والا کہتا ہے کہ بس اس کی وجہ سے میں اب تک جنت سے روک دیا گیا ہوں، اس کی وجہ سے سب کچھ میرا معاف ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، لیکن اس ایک لکڑی کی وجہ سے مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو جنت سے روک دیا. آج کل آپ دیکھ لیں بغیر بلائے ہماری دعوت ہوتی ہے، ہم دوستوں کو بھی لے کر کے چلے جاتے ہیں، کسی کی شادی میں چلے گئے، کسی کے گھر کے اندر چلے گئے. اگر آپ کسی کو لے کر کے بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ میزبان سے پہلے پوچھ لیں، جس نے دعوت دی ہے اس سے پہلے پوچھ لیں اگر وہ اجازت دیتا ہے. ہمارے یہاں نوجوان بچے وہ یہ سمجھتے ہیں یار چلو میری دعوت ہے، دوست کی تو ہے، رشتہ دار کی تو ہے، اپنے دوستوں کو بھی لے کر کے چلے جاتے ہیں. اس کا بہت سخت انجام ہوگا. اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے فرمایا دنیا میں اگر کسی نے 3 پیسے بھی اگر کسی کے دبا لیے، قیامت کے دن 3 پیسوں کے بدلے میں 700 با جماعت نمازوں کا ثواب دینا پڑے گا اس کو. صرف 3 پیسوں کا یہ بدلہ ہے کہ 700 با جماعت نمازوں کا ثواب جو ہے اس 3 پیسے والے کو دینا پڑے گا. اندازہ لگائیے یہاں با جماعت نمازوں کا ثواب، یعنی وہ نمازیں جو جماعت سے ادا کی ہیں، پھر وہ نمازیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہیں. ہمیں تو یہ نہیں پتا ہے کہ ہماری نمازیں کون سی قبول ہوئی ہیں اور کون سی نہیں قبول ہوئی ہیں. بتائیے اگر ہم نے حق مارا ہے، آج 3 پیسے کیا پوری جائیداد اپنی بہنوں کی لوگ ہڑپ کر کے کھا جاتے ہیں. بڑا بھائی ہے چھوٹے بھائی پر ظلم کرتے ہوئے باپ کا پورا مال اپنے پاس میں رکھ لیتا ہے. ہمارے علاقے کے اندر لوگ جو ہے گھر بناتے ہیں، اپنا مکان بڑھا کر کے بناتے ہیں. تم نے 3 پیسہ نہیں، تم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ تمہارے پلے قیامت کے دن کوئی نیکی باقی نہیں رہنے والی ہے. صرف 3 پیسہ اگر کسی نے، آج تو پیسہ چلتا ہی نہیں ہے، اگر 3 پیسہ بھی کسی نے کسی کا مارا ہے 700 با جماعت نمازوں کا ثواب دینا پڑے گا. اندازہ لگائیے نا کہ پھر تمہارا حال. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو نمازیں بھی رکھتا ہوگا، روزے بھی رکھتا ہوگا، زکوٰۃ بھی، سب کچھ رکھتا ہوگا، لیکن کسی کا حق مارا ہوگا. جب 3 پیسوں کے بدلے میں 700 با جماعت نمازوں کا ثواب دینا پڑ رہا ہے، یہاں لاکھوں روپیہ، یہاں ہزاروں روپیہ مار کر کے رکھا ہوا ہے، پوری زندگی کی نیکی جو ہے ہماری اس کے پلے چلی جانے والی ہے. میرے عزیزو ہم اپنے انجام پر غور کریں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلاں حکومت ہم پہ ظلم کر رہی ہے، ارے وہ تو کافر ہیں، ان کا انجام تو ویسے ہی بہت سخت ہونے والا ہے. وہ ظلم نہ بھی کریں تب بھی ان کے کفر کی وجہ سے انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا. لیکن ہم تو ایمان رکھتے ہیں، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم ظلم کر رہے ہیں یا نہیں ظلم کر رہے ہیں، اللہ نے جو فرمایا اس پر عمل ہے یا نہیں ہے. اس طرح سے اگر ہم واقعات دیکھتے ہیں
ایک بادشاہ کا میں واقعہ جو ہے یہاں پر پیش کروں گا. بہت ہی عبرتناک واقعات تاریخ کے اندر موجود ہیں. کسی ملک کے اندر ایک ظالم اور مغرور بادشاہ رہا کرتا تھا. اس نے ایک عظیم الشان محل بنوایا اور اس کی تعمیر پر اس نے کافی مال خرچ کر دیا. جب تعمیر مکمل ہو گئی بادشاہ اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ آیا, محل دیکھنے کے لیے چل پڑا. اندر سے دیکھنے کے بعد اس نے محل کے ارد گرد کا چکر لگایا, یعنی اندر اچھا تھا, اس نے محل کے باہر چکر لگایا. جب باہر کا چکر لگا رہا تھا کیا دیکھتا ہے اس کے محل کے بغل میں ہی ایک جھونپڑی ہے, وہاں رک گیا اور اس نے اس جھونپڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا, یہ ہمارے محل کے ساتھ جھونپڑی کس نے بنائی ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا, چند روز سے یہاں ایک مسلمان بوڑھی عورت آئی ہے, اس نے یہ جھونپڑی بنائی ہے اور وہ مسلمان بوڑھی عورت اس میں اللہ کی عبادت کرتی ہے. بادشاہ یہ سن کر کے بڑے غرور کے ساتھ بولا, اس غریب بڑھیا کو یہ جرأت کیسے ہوئی کہ ہمارے محل کے قریب جھونپڑی بنائے؟ اس جھونپڑی کو فوراً گرا دو, اس کی وجہ سے میرے محل کی شان کے اندر کمی ہوتی ہے. حکم پاتے ہی سپاہیوں نے کیا کیا, جھونپڑی کی طرف بڑھے اور جو ہے اس وقت بڑھیا وہاں موجود نہیں تھی. سپاہیوں نے اس غریب بڑھیا کی جھونپڑی کو گرا دیا. بادشاہ جھونپڑی گروانے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے نئے محل میں چلا گیا. جب بڑھیا واپس آئی اپنی جھونپڑی کو دیکھا, بہت غمگین ہو گئی اور جب اسے پتا چلا کہ بادشاہ نے جھونپڑی گروائی ہے تو اب بوڑھیا تھی اور کوئی اس کا جو ہے ساتھ دینے والا نہیں تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہے, وہ جس کی عبادت کرتی تھی وہ پروردگار عالم تو تھا. اس نے آسمان کی طرف منہ کیا اور اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہے, میرے مولا جس وقت میری جھونپڑی گرائی جا رہی تھی میں موجود نہیں تھی, لیکن میرے مولا تو تو موجود ہے, تو تو ہر چیز کو دیکھتا ہے, تیری قدرت تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے. مولا تیرے ہوتے ہوئے تیری ایک کمزور بندی کی جھونپڑی توڑ دی گئی ہے. اس بڑھیا کی یہ آہوزاری اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا, اے جبریل جاؤ اس پورے محل کو بادشاہ اور اس کے سپاہیوں سمیت تباہ و برباد کر دو. حکم پاتے ہی حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور سارے محل کو اس بادشاہ اور اس کے تمام سپاہیوں کے ساتھ الٹ کر کے رکھ دیا اور زمین میں دھنسا دیا اس کو. کتنا بھیانک انجام ہے. ہم اپنے انجام پر آج اگر ہماری پکڑ نہیں ہو رہی ہے, اللہ کا شکر ادا کرو کہ ظلم کے بعد اللہ نے فوراً ہمیں عذاب نہیں دیا ہے, اس نے مہلت دی ہے کہ میرے بندے توبہ کر لے, اب مان جا, حق جس کا مارا ہے اس کو حق ادا کر دے, ورنہ جب میری پکڑ ہوگی بہت سخت پکڑ ہوگی. کیا آج یہ ہم ظلم نہیں کرتے ہیں؟ آج ہم دوسروں کی زمینیں اپنی زمینوں کے اندر شامل نہیں کرتے ہیں؟ بادشاہ نے بھی تو وہی کیا تھا, لیکن اللہ کا عذاب آ گیا نا فوراً. اگر ہمارے اوپر نہیں آ رہا ہے تو یہ اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ فوراً پکڑ نہیں کی ہے, ورنہ وہ طاقت رکھتا ہے, اگر چاہے تو زمین کے اندر ہمیں دھنسا دے گا. حضرت ابن حجر مکی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے, فرماتے ہیں ابن حجر, علامہ ابن حجر حیتمی مکی, میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا ہاتھ کندھے سے کٹا ہوا تھا, وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا, مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو, مجھے دیکھ کر کے سبق حاصل کرو اور کسی پر ہرگز ظلم نہ کرو. حضرت ابن حجر فرماتے میں آگے بڑھ کر کے اس سے پوچھا, میرے بھائی تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس شخص نے جواب دیا, میرا قصہ بڑا عجیب و غریب ہے. دراصل میں ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیا کرتا تھا. ایک دن میں نے ایک مچھوارے کو دیکھا جس نے کافی بڑی مچھلی پکڑ رکھی تھی. وہ شخص کہتا ہے مچھلی مجھے پسند آ گئی, میں اس کے قریب گیا اور میں نے کہا یہ مچھلی مجھے دے دو. اس نے جواب دیا, میں یہ مچھلی تمہیں نہیں دوں گا کیونکہ اسے بیچ کر کے میں اپنے بال بچوں کا پیٹ پالوں گا. تو وہ شخص کہتا ہے میں نے اس مچھوارے کو مارا پیٹا اور زبردستی میں نے مچھلی چھین لی اور اپنے گھر آ گیا. وہ شخص کہتا ہے جس وقت میں مچھلی کو اٹھائے آ رہا تھا اچانک مچھلی نے میرے انگوٹھے پر زور سے کاٹ لیا. میں مچھلی گھر لے کر کے آیا, ایک طرف رکھ دیا. اب میرے انگوٹھے میں جو درد اٹھا ہے اور اتنی تکلیف ہونے لگی اور میری نیند اڑ گئی, میرا ہاتھ پورا سوج گیا. وہ کہتا ہے جب صبح ہوئی میں ڈاکٹر کے پاس گیا, میں نے اس سے درد کی شکایت کی. طبیب نے کہا یہ انگوٹھا سڑنا شروع ہو گیا ہے, بہتر ہے کہ انگوٹھے کو کٹوا دو ورنہ پورا ہاتھ سڑ جائے گا. وہ کہتا ہے میں نے انگوٹھا کٹوا دیا لیکن ہاتھ تو پورا میرا سوج گیا تھا. کہتا اس کے بعد میرا ہاتھ سڑنا شروع ہوا اور درد کی شدت سے میں بے چین ہو گیا, سو نہیں پاتا تھا.
लोगों ने मुझसे कहा कि अपनी हथेली कटवा दो। वो कहता है मैंने अपनी हथेली कटवा दी। अब दर्द बढ़ा और कोहनी तक के पहुंच गया, नींद मेरी उड़ती चली गई, दर्द की वजह से मैं रोता था। एक शख्स ने मशवरा दिया कि कोहनी से हाथ अलग कर दो। मैंने अपने हाथ को कोहनी से कटवा करके अलग कर दिया। अब वो मेरा दर्द बढ़ा और मेरे कंधे तक के आ गया। जब ये कंधे तक तकलीफ पहुंची है तो डॉक्टर ने कहा कि पूरा बाजू कटवाना होगा, वरना ये तकलीफ पूरे बदन के अंदर फैल जाएगी। अब लोग मुझसे पूछने लगे कि आखिर ये तकलीफ तुम्हें क्यों शुरू हुई? तो वो कहता है मैंने मछली का किस्सा लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि अगर तुम शुरू में ही मछली वाले के पास जा करके माफी मांग लेते, उसे राजी कर लेते और किसी सूरत में तुम मछली वाले से ये हलाल करवा लेते तो तुम्हारा हाथ यूं ना काटा जाता। तुमने माफी नहीं मांगी और उसकी बद्दुआ अभी भी इतना असर कर रही है कि तुम्हारा हाथ पूरा सड़ चुका है। इसलिए फौरन जाओ, ढूंढ करके माफी मांगो, वरना पूरे बदन को काटना पड़ेगा और पूरे बदन में यह तकलीफ फैल जाएगी। वो कहता है मैंने अपना हाथ तो कटवाया और उठा और मछली वाले को पूरे शहर में ढूंढने लगा। एक जगह मैंने उसको पाया, मैं उसके पैरों पर गिर पड़ा, रो रो करके मैं माफिया मांगने लगा, मुझे माफ कर दो। उसने मुझसे पूछा तुम कौन हो? मैंने बताया मैं वही हूं जिसने तुमसे मछली छीन ली थी। फिर मैंने अपनी कहानी बताई और अपना हाथ दिखाया। वो मछुआरा देख करके रो पड़ा और कहा मेरे भाई मैंने इस मछली को तुम्हारे लिए हलाल कर दिया है, मैं तुम्हें माफ करता हूं क्योंकि मैंने तुम्हारा यह हश्र देख लिया। फिर ये बंदा कहता है मैंने उससे कहा मैं तुम्हें खुदा का वास्ता दे करके पूछता हूं, जब मैंने तुम्हारी मछली छीनी तो तुमने मुझे कौन सी बद्दुआ दी थी? उसने कहा मैं तो उस वक्त क्या कर सकता था, मैं तो अल्लाह पर ईमान रखता हूं। मैंने उस वक्त यही दुआ मांगी, ए अल्लाह ये अपनी ताकत के घमंड में मुझ पर गालिब आया और जो रिस्क तूने मुझे दिया था इसने मुझसे छीन लिया और मुझ पर जुल्म किया, इसलिए तू इस पर जोर का करिश्मा दिखा दे, इसलिए कि तू ताकत ज्यादा रखता है, तू अपनी ताकत इस पे जाहिर कर दे। मेरे मालिक अल्लाह ने अपना जोर तुम्हें दिखा दिया है। फिर वो बंदा कहता है उसके बाद मैं अल्लाह के हुजूर तौबा करता हूं और वादा करता हूं कि ना किसी पर जुल्म करूंगा और ना ही किसी जालिम की मदद करूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा मैं अपने इस वादे पे कायम रहूंगा। अंदाजा लगाएं इसका अंजाम क्या हुआ। आज हमारे दरमियान बहुत सारे हजरात जो है नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, हज करते हैं। कितने हमारी मार्केट के अंदर काम करने वाले जो है कारोबार के अंदर इस तरह की हरकतें करते हैं, अपने यहां काम करने वालों का पैसा नहीं देते हैं। मेरे पास कितने ऐसे वाकयात खबरें आती रहती हैं कि पैसा रखे हुए हैं, हज पे हज कर रहे हैं, उम्रे पे उम्रे कर रहे हैं, लाखों लाखों रुपया अपने काम करने वालों का दबा करके बैठे हुए हैं और वो नमाजें भी पढ़ रहे हैं, हज भी कर रहे हैं। याद रख लो ये सारे काम अच्छे हैं, लेकिन अगर तुमने किसी का हक मारा या जुल्म किया है, अल्लाह तबारक व तआला इन नमाजों को, इन रोजों को कबूल नहीं करेगा। इसलिए कि अल्लाह को ना तुम्हारी नमाज की जरूरत है, ना तुम्हारे रोजे की जरूरत है। ये सारे काम तुम्हारे अपने फायदे के लिए है, तुम्हारे अपने भला के लिए है। अल्लाह को तुम्हारे किसी अमल की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह तो ये चाहता है मेरे बंदों को तकलीफ ना दो, मेरे बंदों का हक ना मारो। आज बहुत सारे लोग जो है ये सोचते हैं कि हम तो नमाजें पढ़ रहे हैं, हमने हज किया, हमने उम्रा कर लिया, तुम्हारा अंजाम भी बहुत सख्त होगा। एक तारीखी वाकया यहां बताना चाहूंगा, एक ऐसे बंदे का वाकया। हज्जाज इब्न यूसुफ का नाम सुना है, बड़ा जालिम बादशाह गुजरा है हज्जाज इब्न यूसुफ। ये हाफिज कुरान था। इस वाकये को सुने और वो लोग इबरत पकड़ें जो नमाजें भी पढ़ रहे हैं, हज पे हज कर रहे हैं। खुदा के वास्ते जो तुम्हारे यहां मेरे आका ने फरमाया अपने मजदूरों को उनका हक दे दो, उनका पसीना सूखने से पहले, पसीना सूखने से पहले उन्हें उनका हक दे दो। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की तालीम है। हज्जाज इब्न यूसुफ, इसका एक वाकया सुने, कितना दर्दनाक वाकया। और ये बंदा कैसा था? हाफिज कुरान था, तहज्जुद की एक रकात में 10 पारों की तिलावत करता था। हमने क्या एक रकात में 10 पारे पढ़े? ये बंदा एक रकात में 10 पारे पढ़ता था, बाजमात नमाज पढ़ता था, पढ़ाता भी था, शराब जिना से दूर भागता था, लेकिन इंतहाई जालिम था। इसका यह वाकया हमारे लिए और आप सब के लिए दर्दनाक है। ये हाफिज कुरान, तहज्जुद का पाबंद, शराब जिना से दूर भागने वाला, लेकिन इंतहाई जालिम। जब इसकी मौत आई तो इंतहाई इबरतनाक मौका आई। हजरत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला जो एक ताबई बुजुर्ग थे, सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला ताबई बुजुर्ग, एक दिन मिंबर पर बैठे हुए ये अल्फाज इन्होंने अदा किया, हज्जाज एक जालिम शख्स है। इधर हज्जाज को पता चला कि मेरे बारे में
انہوں نے ایسا کہا ہے تو آپ کو دربار میں بلایا. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار میں بلایا اور پوچھا کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل، تو ایک ظالم شخص ہے اس لیے میں نے کہا ہے. یہ سن کر کے حجاج کا رنگ غصے سے لال ہو گیا اور اس نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی بزرگ ہیں، صحابہ کا دیدار کیا انہوں نے، حضرت سعید بن جبیر کو قتل کرنے کا حکم دے دیا. اس نے قتل کرنے کا حکم دے دیا. یہ قرآن پر زیر زبر پیش حجاج ابن یوسف نے لگوائے تھے. کوئی معمولی آدمی نہیں تھا حجاج ابن یوسف. اس نے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا حکم دے دیا. جب آپ کو قتل کرنے کے لیے دربار سے باہر لے کر کے جانے لگے تو آپ مسکرا دیے. حجاج نے پوچھا کیوں مسکراتے ہو؟ آپ نے جواب دیا تیری بیوقوفی پر، تیری بیوقوفی پر، اور جو اللہ تجھے ڈھیل دے رہا ہے اس پر مسکراتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ تجھے تو موقع دے رہا ہے کہ تو توبہ کر لے، لیکن تو اب بھی ظلم سے باز نہیں آتا ہے. میں تیری اس بیوقوفی پر مسکرا رہا ہوں. حجاج نے پھر حکم دیا اسے میرے سامنے ذبح کرو. سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے سامنے ذبح کرو. جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلے کی طرف کیا اور آپ نے یہ جملہ فرمایا اے اللہ میرا چہرہ تیری طرف ہے، میں تیری خوشی پر خوش ہوں. یہ حجاج نہ موت کا مالک ہے نہ زندگی کا مالک ہے. یہ حجاج نہ میری موت کا مالک ہے نہ زندگی کا مالک. مولا میں تیری رضا میں راضی ہوں. یہ جملہ صرف آپ نے ادا کیا. جب حجاج نے یہ سنا تو بولا اس کا رخ قبلے سے پھیر دو. یعنی اپنا چہرہ یہ قبلے کی طرف کر کے دعائیں کر رہا ہے تو اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دو. جب قبلے سے چہرہ پھیرا نا حضرت سعید بن جبیر کا تو آپ نے فرمایا یا اللہ رخ جدھر بھی ہو تو ہر جگہ ہے، تو ہر طرف ہے. رخ میرا جدھر بھی ہو، مشرق مغرب ہر طرف تیری ہی حکمرانی ہے. میری دعا ہے میرے مولا میرا قتل حجاج کا آخری ظلم ہو. مجھے جو یہ قتل کر رہا ہے حجاج کا یہ آخری ظلم ہو. میرے بعد مولا اس کو کسی پر مسلط نہ کرنا، یہ کسی پر ظلم نہ کر سکے. جب آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا اس کے ساتھ ہی آپ کو قتل کر دیا گیا. اتنا خون نکلا کہ دربار پورا تر ہو گیا، پورا تر ہو گیا دربار. ایک سمجھدار بندہ بولا اے حجاج اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی خوشی خوشی مسکراتا ہوا اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے، تبھی اتنا خون نکلتا ہے. حجاج کے نام سے سب واقف ہیں. حجاج کو عبد الملک بن مروان، عبد الملک نے مکہ مدینہ طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا. یہ حجاج ابن یوسف جو ہے مکہ مدینہ طائف یمن کا یہ نائب تھا اور ان علاقوں میں یہ 20 سال تک جو ہے حجاج رہا ہے. اس کے دور میں مسلمان جہاد کرتے ہوئے چین تک پہنچ گئے تھے. قرآن پر یہی بندہ اعراب لگوایا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا. ہر برائی سے بچتا تھا لیکن یہ ظالم تھا، ظلم کرتا تھا. اس نے اپنی زندگی میں بہت ظلم کیا. ایک طرف موسیٰ بن نصیر، محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں ولیوں اور علماء کے خون سے ہولی کھیلا کرتا تھا. یہ حجاج ابن یوسف ایسا بندہ تھا. حجاج کے بارے میں آتا ہے 1,20,000 انسانوں کو اس نے قتل کیا. 1,20,000 انسانوں کو. اس کے جیل خانوں میں ایک ایک دن میں 80,000 ہزار قیدی ایک ایک وقت میں ہوتے تھے. 30,000 ہزار عورتیں ہوتی تھیں. اس نے سب سے آخری قتل جو کیا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعی بزرگ کا، بڑے پارسا بزرگ تھے. انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی. اب اس کا ظلم جو تھا اب اللہ تعالیٰ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ بدلہ کس طرح سے لیتا ہے. جب اس نے ظلم بہت کر لیا اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتا رہا کہ اب توبہ کر لے، اب باز آ جائے، لیکن یہ اپنے ظلم سے باز نہ آیا. آخری قتل کیا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. قتل کرنے کے بعد وحشت طاری ہو گئی، نفسیاتی مریض بن گیا. حجاج جب بھی سوتا تھا حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر کے اس کا دامن پکڑ کر کے کہتے اے دشمن خدا تو نے مجھے کیوں قتل کیا، میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ تو جواب میں حجاج کہتا تھا مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے،
کیا ہو گیا ہے مجھے اور سعید کو؟ اس کے ساتھ ہی حجاج کو ایک بیماری لگ گئی جس کو زمہریری کہا جاتا ہے۔ زمہریری یہ بیماری ہے کہ سخت سردی جو ہے کلیجے سے اٹھ کر کے پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، یہ زمہریری بیماری، اندر سے سخت سردی محسوس ہوگی۔ حجاج کو یہ بیماری لگ گئی، کانپتا تھا، آگ سے بھری انگیٹھیاں اس کے پاس میں لائی جاتی تھی اور قریب رکھ دی جاتی تھی، اتنا قریب رکھ دیتے تھے آگ کہ اس کی کھال جل جاتی تھی، مگر اس کی ٹھنڈ جو اندر پڑی ہوئی تھی وہ ختم نہیں ہوتی تھی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری کے اندر مبتلا کیا۔ حکیموں کو دکھانے پر حکیموں نے بتایا کہ تمہارے پیٹ میں سرطان ہے۔ سرطان کہتے ہیں پیٹ میں ایک پھوڑا ہو جاتا ہے جو بہت ہی مہلک ہوتا ہے، پیٹ کا پھوڑا سرطان۔ حکیموں نے کہا سرطان ہے۔ اب اس سرطان کو چیک کرنے کے لیے حکیموں نے کیا کیا، ایک حکیم نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر کے حجاج کے حلق میں گلے میں اتارا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت عجیب نسل کے کیڑے بھی نظر آئے، کیڑے نظر۔ اندازہ لگانا حجاج کا واقعہ سن کر کے سب کچھ تھا، حافظ قرآن تھا، نمازی تھا، سب کچھ تھا، قرآن پر زیر زبر پیش اسی نے لگوائے تھے، کتنا بڑا نیک کام کیا تھا، لیکن ظلم کا بدلہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس سے لیا ہے اور اس کے ظلم کا انجام کیا ہوا۔ جب کیڑے نظر آئے، اتنی بدبو ان کیڑوں سے پھیلی، 1 مربع میل کے فاصلے تک ان کی بدبو جایا کرتی تھی، اور درباری اٹھ کر کے بھاگ گئے، حکیم بھی بھاگنے لگا۔ حجاج بولا حکیم تو کدھر جاتا ہے، علاج تو کر۔ حکیم بولا تیری بیماری زمینی نہیں ہے، آسمانی بیماری ہے، آسمانی بیماری ہے، اللہ سے پناہ مانگ حجاج۔ تو اس نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور کہا دعا کرو۔ حضرت حسن بصری حجاج کی طرف دیکھ کر کے رو پڑے، کہنے لگے میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاج عبرت کا سبب بنا ہوا تھا۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کا جب اٹل فیصلہ ہو جائے تو اللہ کے نیک بندے بھی کچھ نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے کرتے وہی ہیں جو اللہ جس میں راضی ہوتا ہے۔ جب اللہ کا یہ فیصلہ ہو گیا کہ حجاج کو برباد کرنا ہے تو پھر اللہ کے نیک بندے تھوڑی اس کے لیے دعا کریں گے۔ جب اللہ کا یہ فیصلہ ہو گیا کہ ظالم کو برباد کرنا ہے، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے آئے۔ یہ اندر سے بالکل جو ہے ٹوٹ چکا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے 40 دن کے بعد ہی حجاج کی موت ہو گئی۔ 40 دن ہوئے تھے حضرت سعید بن جبیر کو اس نے قتل کیا تھا، 40 دن کے بعد موت ہو گئی۔ اور جب یہ اپنے بچنے کا امکان نہیں دیکھا کہ اب میں بچ نہیں پاؤں گا، اس نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلایا حجاج نے، اور حجاج کے پاس آئے تو اس نے حجاج نے کہا میں جب مر جاؤں جنازہ رات کو پڑھانا، اور صبح ہو تو میری قبر کا نشان مٹا دینا، صبح ہو تو میری قبر کا نشان مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد بھی قبر میں نہیں چھوڑیں گے، میں نے اتنا ظلم کیا ہے، لہٰذا میری قبر کا نشان مٹا دینا۔ اس نے رات میں یہ وصیت کی لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو، کہ میرا انتقال ہو جائے تو مجھے رات میں دفن کرنا اور صبح ہونے سے پہلے پہلے میری قبر کا نشان مٹا دینا۔ اس کے گھر والے کہتے ہیں اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی، پیٹ پھٹا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی کو دراز کرتا ہے، ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب اس کے ظلم کا گھڑا بھر جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا دیتا ہے۔ کتنا نیک بندہ تھا، کیسے کیسے کام کیے اس نے، حافظ قرآن تھا، تہجد کا پابند تھا۔ آج لوگ جو ہے حق مار کر کے اپنے بھائیوں کا، بہنوں کا، اور اس کے بعد میں نمازی بنتے ہیں، حج پہ حج کرتے ہیں، عمروں پہ عمرے کرتے ہیں۔ یاد رکھ لو اگر تم نے کسی کا حق مارا ہوگا، ہم سب یہ عہد کریں اپنے اندر، اور ہمارے بزرگان دین اسی لیے ان معاملات کے اندر بہت دھیان دیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام کا صرف کان موڑا تھا،
آپ نے اپنے انتقال سے پہلے فرمایا کہ میرے غلام میرا کان تم بھی موڑ لو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میرا کان تم بھی موڑ لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس عمل پہ پکڑ ہو جائے. یہ ہمارے اکابرین کا حال تھا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ اپنے ملک سے ملک شام گئے دین کے کام کے لیے. ملک شام میں قلم سے لکھ رہے تھے تو آپ کا قلم خراب ہو گیا. کسی سے آپ نے عاریتن جو ہے کچھ دنوں کے لیے قلم مانگا لکھنے کے لیے. غلطی سے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قلم لے کر کے اپنے ملک آ گئے. یاد آیا کہ یہ قلم تو میں نے اس سے عاریتن لیا تھا, کچھ دنوں کے لیے لیا تھا. جیسے ہی یاد آیا ہزاروں میل کا سفر طے کر کے اس کو دوبارہ قلم واپس کرنے گئے. اس نے کہا حضرت میں نے آپ کو یہ قلم دیا تھا, آپ صرف قلم دینے کے لیے اتنی دور دراز سے آ گئے. آپ نے فرمایا اگر دنیا کے دوسرے کونے میں بھی جانا ہوتا میں چلا جاتا. میں اس بات کو تو پسند کرتا ہوں لیکن میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اس قلم کی وجہ سے عبداللہ ابن مبارک اللہ کی بارگاہ میں پکڑا جائے. میں اس بات کو پسند نہیں کرتا. یہ ہمارے اکابرین کا حال تھا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایک بندے کو دیکھا جنت میں جہاں چاہ رہا ہے ٹہل رہا ہے گھوم رہا ہے. میرے آقا نے اس سے پوچھا اے بندے یہ تو بتا اللہ نے تجھے یہ کس بنیاد پر کس عمل کی وجہ سے یہ انعام دیا. میرے آقا فرماتے ہیں اس بندے نے راستے میں سے ایک درخت کاٹ کر کے الگ کر دیا تھا جو درخت لوگوں کو تکلیف یعنی اس درخت کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی. اس بندے نے اس درخت کو کاٹ کر کے الگ کر دیا تھا صرف اس بنیاد پر کہ اس نے درخت کاٹ کر کے لوگوں کو تکلیف سے بچایا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں ایسا اعلیٰ مقام عطا کیا جہاں چاہتا تھا وہ گھوما کرتا تھا. وہ تو ظلم کا انجام بہت سخت ہے. لہٰذا آج بھی ہمارے علاقے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ماں باپ کے جانے کے بعد اپنے بھائیوں کا حق مارا, بہنوں کا حق مارا, کتنے جائیداد ہڑپ کر لیتے. ابھی 3 جو عبرت ناک واقعات میں نے بتایا ہے اس کے اندر جائیداد کا نقصان کرنے والا اس ظالم بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے محل کے ساتھ ہی زمین کے اندر دھنسا دیا. مال چھیننے والا اس مچھلی والے کا جو واقعہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا عجیب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بلا کے اندر مبتلا کر دیا. اور اس کے بعد میں جان کا نقصان کرنے والا جانوں پر ظلم کرنے والے حجاج ابن یوسف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا کر کے رکھ دیا. تو کسی کا مال بھی نہ کھاؤ, کسی کی جائیداد کو بھی ہڑپ نہ کرو اور کسی کی جان کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو ظلم سے محفوظ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ایمان پر زندہ رکھے, ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.